الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین اکرام، ہدایت ٹی وی کی جانب سے نشر ہونے والے ماہ مبارک رمضان کے مخصوص پروگرام کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں اور خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیر و عافیت سے ہوں اور خداوند متعال آپ کی عبادات اور آپ کی اطاعت کو قبول فرمائے. ناظرین کرام، گفتگو ہماری پروگرام میں ہو رہی ہے قرآن کریم کے حوالے سے. آپ جانتے ہیں کہ مختلف موضوعات پر یہاں گفتگو کی اور جو اب ہماری گفتگو پہنچی تھی وہ سنن الہی تک پہنچی تھی کہ خداوند متعال کی کچھ سنتیں ہیں جن کی صفت یہ ہے کہ ان میں کسی طرح کی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. گزشتہ پورا پروگرام اسی حوالے سے تھا. میں آپ کی خدمت میں مقدمتاً یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جتنی بھی آج ہماری مشکلات ہیں وہ صرف اس چیز کے سبب ہے کہ ہم قرآن کریم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. حضرت علی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حارث حمدانی یا حارث حمدان کے نام سے جو کافی مشہور ہیں. بہت سی روایات ہیں جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کی ہیں جناب حارث نے. وہ ایک مرتبہ مسجد میں مولا کائنات کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مولا میں نے ایک گروہ کو دیکھا جو مختلف باتوں میں یعنی جو اضافی گفتگو ہے اس میں مصروف ہے. مجھے بہت تعجب ہوا. وہ دیکھیے ایک یعنی صحابی اس منزل پہ ہے، واقعی ایک مومن کو اس منزل پر ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں مولا مجھے بڑا احساس ہوا کہ یہ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آج مثلاً جو ہے وہ موقع بھی اچھا ہے، ان لوگوں کو قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے تھی یا کوئی علمی مباحثہ کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ فالتو باتوں میں لگے ہوئے ہیں. مولا کائنات کہتے ہیں کہ ہاں حارث تم نے صحیح کہا کہ تعجب ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ یہ اس طریقے سے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. اور امام علیہ السلام اس کے بعد کہتے ہیں کہ حارث بہت جلد ایک بہت بڑا فتنہ برپا ہونے والا ہے اور یہ سب فتنے میں جو ہے وہ یعنی فتنے میں سب کے سب جو ہے مبتلا ہونے والے ہیں. تو جناب حارث پوچھتے ہیں کہ مولا اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے جب فتنہ برپا ہو؟ تو مولا کائنات کہتے ہیں کہ جب فتنہ برپا ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم قرآن کریم سے تمسک کرنا، کتاب الہی سے تمسک کرنا، تم کتاب الہی کی پناہ میں جانا. اور مولا کائنات کہتے ہیں کہ کتنا اچھا ہوتا اگر یہ اپنے وقت کو قرآن کریم کی خدمت میں لگاتے. تو ناظرین میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا آپ کی خدمت میں کہ دیکھیے ایام جو ہیں وہ ماہ مبارک رمضان کے ہیں. کتنے اہم ایام ہیں. سال میں ایک رمضان آتا ہے اور کتنا اچھا ہو اگر انسان رمضان کے مہینے میں کہ جو قرآن کی بہار کا مہینہ ہے اس میں قرآن کریم کی خدمت کرے. کیسے خدمت ہو سکتی ہے؟ آپ اس کی تلاوت کر سکتے ہیں، اس میں غور و فکر کر سکتے ہیں، اس کے سے مربوط جو کتابیں ہوتی ہیں ان کتابوں کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ علماء سے گفتگو کر سکتے ہیں، ڈسکشن کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو خدمت قرآن کہلائیں گی. خداوند متعال سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کریم کی خدمت کر سکیں. اور جو ہمارا یہ پروگرام ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم بھی ایک مختصر سی خدمت کر رہے ہیں. خداوند متعال اس کو قبول فرمائیں چونکہ قرآن کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوتی ہے. تو ناظرین ایک موضوع ہم نے اس سے پہلے پروگرام میں آغاز کیا تھا سنن الہی کے حوالے سے. اب ہم ان سنتوں کے مصادیق کی طرف آتے ہیں. قرآن کریم نے جو سنتیں بیان کی ہیں ان میں ایک بہت اہم سنت ہے، وہ ہے سنت ہدایت اور اضلال. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں. اس کے حوالے سے ہم اپنے مہمان سے قصب فیض کریں گے، لیکن آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خداوند متعال نے الحمدللہ آج بھی ہمیں جناب مولانا سید سکندر کاظم تقوی صاحب قبلہ کی میزبانی کا شرف بخشا ہے. ہمارے ساتھ رہیں. اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. قبلہ السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ بہت شکر گزار ہیں، آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.
میں بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ہدایت ٹی وی کا اور آپ کا کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے یہ موقع فراہم کیا. جی قبلہ، سنن کے حوالے سے جو ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا تو اس میں ایک اہم سنت ہے ہدایت اور اضلال. تو آپ سے اس سنت کے بارے میں، ہم ہدایت کے بارے میں، اور ابتداء آپ سے یہ چاہیں گے کہ جو دونوں سنتیں ہیں ان کے معنی کیا ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمہیداً میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کی خدمت میں کہ جو ابھی گفتگو ہم لوگ کی ہو رہی ہے سنت ہائے الہی کے اوپر، سنن الہی کے اوپر، یا ان کو آپ کہہ سکتے ہیں الہی قانون جو ہم لوگ جن کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، یہ ایک شعبہ ہے، یہ ایک قسم ہے تفسیر موضوعی کا. یعنی اس وقت جو ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں وہ مقدمات تفسیر سے نکل چکے ہیں. وہ ہم لوگ خود تفسیر کا مطالعہ کر رہے ہیں، ہم لوگ خود قرآن کو پڑھ رہے ہیں، خود قرآن کی مختلف آیات کو پڑھ رہے ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ ہم لوگ ایک خاص موضوع کو لے کر حاضر ہوتے ہیں اور اس کے متعلق جتنی بھی آیات قرآن کے اندر آئی ہیں ان سے جو باتیں نکل کے آتی ہیں سامنے، اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. سنت الہی جو اس وقت آج آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ ہدایت، سنت ہدایت، اور اس کے مد مقابل سنت اضلال ہے. گزشتہ کچھ پروگرامز کے اندر اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ مثال کے طور پہ فرض کیجیے اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کے اندر آ کر اس طریقے سے فرمایا ہے کہ یہدیہم الی صراط مستقیم، سورہ مریم کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سیدھے راستے پر ہدایت کر دیتا ہے. یا جب ہم لوگ آ کر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، روز و شب اس دعا کو پڑھتے ہیں کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر دے. یا جہاں پر اللہ تعالیٰ کے اس طریقے سے ارشاد کرتا ہے کہ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہادی نہیں، کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے. تو ان سب جگہ کے اوپر ایک سوال پیش آتا ہے کہ بھئی یہ ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ اگر سارا کام اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے تو پھر ہمارا اختیار کہاں پر ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ہدایت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ گمراہ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہم جب گمراہ ہو رہے ہیں تو ہماری غلطی نہیں ہے. اگر ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں، گمراہ ہوئے جا رہے ہیں، اگر ہم سیدھے راستے پر نہیں آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہماری غلطی نہیں ہے. تو یہ ذہن میں سوال اٹھتا ہے. یعنی خدا نے چاہا ہی یہ تھا، خدا نے چاہا اسی نے ہماری ہدایت نہیں کی ہے. بالکل. جو ہم تو ادھر یہ آئے، جبر والا تصور فوراً ذہن میں آ جاتا ہے. تو یہ تصور غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ آج ہم لوگ انشاءاللہ اس چیز کے اوپر ڈسکشن کریں گے. سب سے پہلے ہدایت کے معنی کی طرف ہم لوگ آ جاتے ہیں. ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہدایت کے دو معنی عام طور سے بیان کیے جاتے ہیں. البتہ ہدایت کا لفظ جو ہے وہ تقریباً ہمارے ناظرین کے لیے واضح ہے. ہدایت کا مطلب ہوتا ہے گائیڈنس، ہدایت کا مطلب ہوتا ہے راستہ دکھانا، ہدایت کا مطلب ہوتا ہے کسی طرف آپ کو ایک روشنائی کی طرف لے کر جانا، ایک اگر تاریکی میں انسان ہے اس کو روشنائی کی طرف لے کے جانا. لیکن ہدایت کے جو تفصیل میں معنی بیان کیے جاتے ہیں وہ دو طریقے کے معنی بیان کیے جاتے ہیں. ایک ہدایت کا معنی یہ ہے کہ ارایۃ الطریق، اور ایک ہے ایصال الی المطلوب. ارایۃ الطریق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو راستہ ہے ایک صحیح چیز تک کے پہنچنے کا، اس کو بیان کر دینا. مثال کے طور پہ ہم کسی سے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، اگر کوئی آ کر ہم سے پوچھے کہ یہ بتائیے کہ حرم مطہر حضرت فاطمہ معصومہ کہاں پر ہے، تو لہٰذا ہم لوگ کیا فوراً بتا سکتے ہیں کہ دیکھیے آپ سیدھے جائیے گا، وہاں سے مڑ جائیے گا، چوراہے تک کے پہنچیں گے، اس روڈ کو پکڑیے گا، پھر آپ پہنچ جائیں گے. لیکن ایک مرتبہ کیا ہے کہ ہم کیا ہوئے یہاں پر، ہم ہادی کہلائیں گے. یعنی ہم نے ہدایت کا کام انجام دیا ہے، اس کو سامنے والے کو گائیڈ کیا ہے، راستے کی رہنمائی آپ نے کر دی. دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایصال الی المطلوب کر رہے ہیں. سامنے والے کا مطلوب کیا ہے، یعنی کیا وہ ہم سے ریکوائر کر رہا ہے، مطلوب یہ ہے کہ وہ حرم تک جانا چاہ رہا تھا. اب ہم اس کا ہاتھ پکڑیں اور کہیں چلو گاڑی میں بیٹھو اور ہم اس کو ڈرائیو کر کے حرم تک کے پہنچا دیں، اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ ایصال الی المطلوب. تو ہدایت کی دو مطلب ہوتے ہیں. کبھی کبھی ہدایت کا مطلب ہوتا ہے راستہ بتا دینا، کبھی کبھی مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہیں، سامنے والے کا ہاتھ پکڑ کے اس منزل تک پہنچا دینا. یہ دو معنی ہدایت کے بیان کیے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اضلال کا بھی ہے، تو اضلال کو بھی آپ اگر واضح اضلال کے اندر بھی ایک تفصیلی گفتگو ہے، لیکن اضلال کا ایک ابتدائی معنی جو ہے وہ تقریباً ہمارے ناظرین کے میرے خیال واضح ہے. ضلالت یا اضلال، جیسے ہم لوگ سورہ حمد کے پڑھتے ہیں ولا الضالین، تو وہ ضال کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ جو ضلالت کا لفظ ہے یہ ذلت سے الگ ہے. یہ سعاد زعاد سے ہے ضلالہ، اور وہ جو ذلت ہے وہ دال سے ہے ذلہ.
ذلت کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی رسپیکٹ نہ ہو، جس کی جو عزت ہے کے مد مقابل عزت آتا کے ہے۔ مد مقابل۔ یہ ضلالت جو صاد سے ہے، یہ ہدایت کے مد مقابل آتا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی کسی شخص کو صحیح راستہ بتانے کے بجائے ہم غلط راستہ بتا دیں، صحیح، کسی شخص کو صحیح جگہ پہ پہنچانے کے بجائے ہم غلط جگہ پر پہنچا دیں۔ یہ ضلالت کا مطلب ہوتا یہ لغوی معنی ہے، یہ ایک لیکن دم ہم ابتدائی معنی ہے۔ یہ خداوند متعال کی طرف اس کی نسبت دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے، انشاءاللہ یہ انشاءاللہ گفتگو آئے ڈسکشن گی۔ ہے پوری۔ اچھا قبلہ، ایک یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا منشا کیا ہے، اس کا ہدایت اور اضلال کا؟ یہ جو ہدایت اور اضلال کا ٹاپک ہے، ڈسکشن ہے، جو یہ پورا ہم لوگ اس کو اتنے تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، علماء گفتگو کرتے ہیں، تو اس کا ریزن یہ ہے کہ دیکھیے، اگر ہم لوگ آ کر دیکھنا چاہیں تو آج کل سب سے پہلا منشا تو یہی ہے کہ قرآن کے اندر جب اللہ تعالیٰ آ کر یہ کہتا ہے کہ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہے، تو سب سے پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی یہاں پہ گمراہی اور ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ گمراہ کر رہا ہے تو ہمارا اختیار کہاں جائے گا؟ تو یہ پہلا منشا ہے۔ لیکن دوسرا ایک اور منشا ہے، وہ منشا یہ ہے کہ ہم آج کل یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف ادیان کے اندر مختلف مثبت پہلو پائے جاتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں دین کو دیکھیے، اس کے اندر یہ پوائنٹ بہت زیادہ اچھا ہے، فلاں دین کو دیکھیے اس کے اندر یہ پوائنٹ بہت اچھا ہے، فلاں دین کو دیکھیے یہ پوائنٹ بہت اچھا ہے۔ مذاہب کے اندر فلاں مذہب کو دیکھیے، وہ ایک دم صحیح بات کر رہے ہیں اس معاملے میں، یہ مذہب دیکھیے یہ ایک دم صحیح بات کر رہے ہیں۔ البتہ میں یہاں پہ ایک بات اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کر دوں رک کے، وہ یہ اکثر اس وقت ہوتا ہے جب ہمیں اسلام کی صحیح معرفت نہ ہو۔ بالکل، یعنی ہم ایک چیز کو دیکھتے ہیں کہ بھائی، اکثر ہمارے جوان کہتے ہیں جی کہ بھائی آپ فلاں مذہب کو دیکھیے، ان کے یہاں محبت کا بہت زیادہ وہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ہے، ان کے یہاں احترام ہمدردی بہت اتنا، زیادہ ہے، جی وہ جو ہے انسان دوستی ان کے یہاں اتنی پائی جاتی ہے۔ بالکل۔ تو یہ انہوں نے ان کی انسان دوستی دیکھی ہے، ان کی محبت دیکھی ہے، لیکن جو اسلام میں اس کا ان کو نہیں پتا ہے، نہیں پتہ، اس لیے آ کے وہ جو ہے سوال کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دین کے اندر، کیونکہ دیکھیے جب کوئی دین آ کر، کیونکہ ہم لوگ کا دین جو دین اسلام ہے وہ تو ایک الہی دین ہے، کسی نے اس کو بنایا نہیں ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس دین کو بھیجا ہے، نازل کیا ہے۔ دوسرے دین جو ہے یقیناً جو دین الہی نہیں ہے، یا ہم کیوں اس طریقے سے نہ کہیں کہ جو دین ہم لوگ کی آنکھوں کے سامنے بن جاتے ہیں، بہت سے ایسے دین ہیں کہ جب ہم مثال کے طور پہ 5 سال پہلے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو وہ دین نہیں تھا، اور 5 سال بعد بن گیا۔ بالکل، روز روز نئے دین بن رہے ہیں بھئی۔ آج کے زمانے میں آپ جا کے ایک سرچ کریں، ریسرچ کریں انٹرنیٹ کے اوپر، تو آپ کو ایک پوری مفصل لسٹ آ جائے گی دنیا بھر کے ریلیجنس کی، اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دین کب بنا اور اس کا پیغمبر کون ہے، حتیٰ جو جھوٹ بول کے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دین بنا رہے ہیں، اب ظاہر سی بات، جب وہ دین بنا رہا ہے تو اگر وہ یہ کہے کہ نہیں، ہمارے دین کا مطلب یہ ہے کہ آپ جا کر جھوٹ بولیے، ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ آپ جا کر چوری کریے، ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ آپ جا کر مثال کے طور پہ لوگوں کا قتل کریے، تو اس دین کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے۔ جو انسان دین بنا بھی رہا ہوتا ہے وہ آ کر کیا کرتا ہے، اچھی اچھی چیزوں کو کلیکٹ کرتا ہے کہ دیکھیے ہمارا دین تو آزادی والا دین ہے، ہمارا دین تو دیکھیے ایک دم آپ کو فری چھوڑنے والا دین ہے۔ تو وہ ایسے پہلو لے کے آتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو وہ اپنی طرف جذب کر سکیں، تاکہ وہ کہہ سکیں لوگ ہمارا آ کر فالوور بنے۔ تو وہ جان بوجھ کر اپنے دین میں کچھ ایسے ایسپیکٹس رکھتے ہیں کہ جو کیا ہوتے ہیں، صحیح ہوتے ہیں، تاکہ لوگ اٹریکٹ ہوں اور اسی کے اندر وہ گمراہ کرنے کی کوشش کریں، بالکل، تاکہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ سکیں۔ جی۔ اب یہ پوائنٹ یہاں پر ہم لوگ کو بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہر دین کے اندر ہمیں کچھ نہ کچھ مثبت نظر آتا ہے، کچھ نہ کچھ پازیٹیو نظر آتا ہے، مذاہب کے اندر نظر آتا ہے، اس سے ایک ایسپیکٹ اور آپ کے سامنے بیان کیا جائے، نعمت الہی۔ نعمت الہی بھی کسی سے خاص نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ فرض کیجئے بارش ہوتی ہے تو ایسا نہیں کہتی ہے کہ ہم صرف مومنوں کے اوپر نازل ہوں، ہر جگہ پہ نازل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ فرض کیجئے کھانے پینے کی نعمت ہے، کیا آپ کہہ سکتے ہیں خالی مومنوں کے لیے کھانے پینے کی نعمت ہے؟ نہیں، سب کے لیے کھانے پینے کی نعمت موجود ہے۔ ہوا کی نعمت، سانس لینے کی نعمت، صحت کی نعمت وغیرہ وغیرہ، یہ دوسرا اسپیکٹ ہو گیا۔ تو ایک طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ ادیان وغیرہ اور مذاہب کے اندر کچھ مثبت پہلو نظر آتے ہیں، دوسری طرف سے دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ اس دنیا میں جو فالوورز ہیں ان ادیان کے، چاہے مذہب حق کا، چاہے مذاہب غیر حق کا، چاہے دین حق، چاہے ادیان غیر حق، ان سب کے جو فالوورز ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی جو فیسلٹیز ہیں ان سب کے اندر ہمارے ساتھ کیا ہیں، مشترک ہیں۔ تو یہاں سے یہ سوال اٹھتا ہے جو عام طور سے پلورلزم کے نام سے جانا جاتا ہے کہ بھئی یہ سارے کے سارے دین اچھے ہیں، یعنی کچھ لوگ آگے اس کو اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سب کے سب اچھے ہیں، بھئی جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں
جتنے بھی لوگ آ کر دین ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، بھلے وہ آج کے دن آ کر تمام دوسرے ادیان کو کاپی پیسٹ کر کے اپنا نیا دین اسٹیبلش کیوں نہ کر لیں، یہ بھی اچھا ہے۔ یہ سامنے والے کو مارنے کے لیے کہہ رہا ہے، وہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے۔ تو یہ پلورلزم کے اندر آ کر اس طریقے کی بات کرتے ہیں، بھائی مارنے والا بھی اچھا ہے اور مرنے والا بھی اچھا ہے۔ اب ہم ان سے آ کر یہ کہیں گے ٹھیک ہے، ہم جا کے ان سے ایک چوری کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم فلاں دین کے ماننے والے ہیں جو چوری کو پروموٹ کر رہا ہے، تو پھر دیکھیں گے کہ کیسے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ دین اچھا ہے، اچھا نہیں ہے۔ تو یہ پلورلزم جو آ جاتا ہے بیچ میں، تو پلورلزم یہ کہتا ہے کہ سب کے یہاں کچھ نہ کچھ ہدایت کا پہلو پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے سب کو کیا کیا ہے، اپنا مشمول رحمت اپنا قرار دیا ہے، اس کا مطلب سب کے سب صحیح ہیں، سب کے سب صحیح۔ ان لوگوں نے ہدایت الہی کو نہیں سمجھا ہے۔ ان لوگوں نے آ کر یہ نہیں سمجھا ہے کہ اگر سب کے پاس ہدایت موجود ہے، اگر سب کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک پہلو موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سب کے سب جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، کچھ ہدایتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ عمومی رکھتا ہے سب لوگ کی بنسبت، انشاءاللہ وقت جو آئے گا اس کا وضاحت پیش کروں گا، اور کچھ ہو سکتا ہے کہ جو خاص لوگوں کے لیے، تو لہٰذا یہ اس کا منشا ہے کہ ہم لوگ اس گفتگو کو کیوں اتنا آ کر بیان کرتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ کبھی کبھی باہر سامنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، باہر جو ہم لوگ کے ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں عقیدے کے دشمن ہیں، ہم لوگ کی جو مذہب اور دین حقہ کے دشمن ہیں، وہ آ کر ہمارے لیے کچھ چیزوں کو اتنا اچھا بنا کر پیش کرتے ہیں کہ جو کام قرآن کی فرمائش کی بنا پر کیا ہے شیطان کا کام ہے، صحیح زینت دینا کچھ غلط کاموں، کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے۔ کہ مثال کے طور پر قرآن نے بار بار اس چیز کو اصرار کیا ہے کہ زین لہم الشیطان، ان شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو کیا زینت دے دی۔ اس کی مثال ہم دے سکتے ہیں جیسے بہت سے جو ہے وہ کوئی چیز بیچتے ہیں، جی فروٹ ہے یا کوئی اور چیز ہے، بہت اچھی مثال ہے، اندر جو ہے اس میں وہ بہت خراب بھرتے ہیں، بالکل اوپر اس کے بہت اچھے لگا دیتے ہیں۔ بالکل جب آپ خریدنے کے لیے جائیں گے آپ وہ باہر والے دیکھ کے، لیکن وہ اندر سے اٹھا کے اس میں بھرے گا۔ بالکل۔ اب تو بہرحال جو لوگ اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں ان کو تو باقاعدہ پتہ ہوتا ہے سب چیز کے بارے میں، کہ باقاعدہ یعنی اب حتیٰ آپ سامنے سے اٹھا کے ایک پھل کو دیکھیں گے، ایک سیب کو اٹھا کے دیکھتے ہیں، تو آپ اس کے اندر کہیں سے بھی کوئی نقص نہیں دکھا پائیں گے۔ یہ بھی ہے بالکل۔ گھر پہ جا کے کاٹیں گے تو اس کے اندر معلوم وہ آدھے سے زیادہ پھل جو ہے خراب نکلتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر وہ گریس کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا تزئین کی گئی ہے، تزئین کر۔ تو یہ زُیِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، یہ وہ پھل ہیں کہ جن کو زینت دے دی گئی ہے، اندر سے خراب ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ باعث بنتا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ نہیں یہ تمام کے تمام جتنے بھی ہمیں مذاہب دکھ رہے ہیں، جو دین دکھ رہے ہیں، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے اور یہاں کے لیے جو ہے وہ بصیرت ضروری ہوتی ہے۔ یہاں سے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم قرآن پہ آ کر دیکھیں، قرآن کی طرف آ کر دیکھیں کہ ہدایت کتنی طریقے کی ہے۔ بے شک، بالکل صحیح فرمایا۔ یہ منشأ ہدایت۔ جی بہت شکریہ، اجازت دیجیے ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے یہاں پر ہدایت کے حوالے سے کہ خداوند متعال کا جو قانون ہے کہ وہ جو ہدایت عطا کرتا ہے تو اس سے مراد کیا ہے۔ اسی طرح ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت الرب العظیم انت الرب العظیم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر فيا ذا المن ولا يمن
وأدخلني الجنة وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ رہیں، اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. قبلہ، ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ خداوند متعال نے ہمیں عقل سے نوازا ہے جی. اور آج علم کی بھی ترقی کا زمانہ ہے. علم جو ہے بالکل یعنی کہا جائے کہ معراج کا زمانہ ہے اس کی. تو کہے کہ ہمیں ہدایت الہی کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود اپنی عقل کی روشنی میں اور اس علم کی روشنی میں جو ہے صحیح اور غلط کی تمیز دے سکتے ہیں. ہم بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو کیا ضرورت ہے ہمیں ہدایت الہی کی؟ بہت آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کے اندر ماشاءاللہ کئی پہلو ہیں، اور اگر سب کے اوپر ڈسکشن کیا جائے تو کافی وقت درکار ہے. میں سب سے پہلے تو یہ عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیے اس طریقے سے شاید حدیث میں ہے یا شاید اس طریقے کا قول ہے یا حدیث میں نہیں بھی ہے. میں اس لیے تردید ظاہر کر دینا چاہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میں ایک غلط نسبت اس مقدس مہینے میں ایک نسبت دے دوں معصوم علیہ السلام کی طرف کہ العلم نقطۃ کثرہ الجاہلون، کہ علم جو ہے بہت، یہاں پر نقطۃ جو کہا گیا ہے یعنی ایک نقطہ ہے، ایک پوائنٹ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی پوائنٹ ہے، اس کا مطلب ہے کہ بہت مختصر ہے. کثرہ الجاہلون، جو لوگ جن کے پاس جہل ہے انہوں نے آ کر اس کو بہت بڑھا دیا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، یہ عرض کرنا البتہ اس کے اپوزٹ بھی ہے. جی. علم بہت محدود ہوتا اگر علماء اس کے اوپر جو ہے بحث و مباحثہ اور تبصرے نہ کرتے. بڑھایا علماء نے بھی ہے. جی جی جو آج وہ علماء نے بھی جو بڑھایا ہے وہ جہل کی وجہ سے بڑھایا ہے. کیوں آ کر ایک کیونکہ چیز علماء کے کو بارے پتہ میں نہیں تھا اس کی حقیقت کیوں کا. آ کر دو نظریہ قائم ہو رہے ہیں؟ کیونکہ پتہ نہیں کون سا نظریہ صحیح ہے. کیوں آ کر بار بار ہم نئی میڈیسنز دیکھ رہے ہیں کیونکہ پتہ نہیں کون سی فائنل میڈیسن ہونا چاہیے. کیوں آ کر ہم بار بار نئے نئے طریقے دیکھ رہے ہیں آرکیٹیکچر کے، کیونکہ پتہ نہیں ہے فائنل کیا ہونا چاہیے، سب سے بیسٹ چیز کیا ہے. تو اگر ہمیں آ کے فائنلی ایک ایسی ذات بتا دے کہ دیکھیے آپ کی جو آپ کا وجود ہے، انسان کا جو وجود ہے، اس انسان کے وجود کے لیے یہ چیز فائنل صحیح ہے بس، اور آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ ایک دم صحیح کہہ رہے ہیں، تو پھر آپ دوسری چیز کی طرف نہیں جائیں گے. اس کا مطلب، اور کیوں میں اس سے اشارہ کر رہا ہوں کہ ہم لوگ آج کے زمانے میں جو اتنے کثیر علم کو دیکھ رہے ہیں، یہ تمام کے تمام ہونے کے باوجود بھی دو حصے ہیں جس کے باقی حصے جو کب آئیں گے؟ جب امام کا ظہور ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو لہٰذا کیا ہوگا کہ بھئی ابھی صرف دو ہی نقطے سامنے آئے؟ نہیں، ابھی جتنا ہم لوگ علم کی وسعت کو دیکھ رہے ہیں یہ جہل کی وجہ سے وسیع ہو گیا ہے. جب اس کو چھانٹ کے اس کے اندر سے حقیقت نکالی جائے گی تو وہ دو نقطے برابر ہوگا، یعنی بہت ہی مختصر ہوگا. باقی کے 25 نقطے اور جتنے بھی الگ الگ حدیثوں میں آیا ہے ان کو انشاءاللہ امام زمان علیہ السلام ہم لوگ کے سامنے بیان فرمائیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ حتیٰ یہ جو دو نقطے انسان کے پاس ہیں اس کو اس نے بہت زیادہ وسیع کر رکھا ہے. کیا اس کے ذریعے سے انسان دوسری ہدایتوں سے، دوسری رہنمائیوں سے بے نیاز ہے؟ ایسا نہیں ہے. کیوں ایسا نہیں ہے؟ کیونکہ انسان ایک فزیکل بینگ ہے، ایک فزیکل ایسپیکٹ رکھتا ہے. حتیٰ اس کے اندر اگر روحانی زاویہ بھی ہے، روحانی جنبہ بھی ہے، تو وہ فزیکل کہہ سکتے ہیں ایک فزیکل پنجرے میں بند ہے. یہ ہماری روح روحانی ہے. جب روحانی ہے اس کا مطلب اس کے لیے کوئی حد و مرز نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے کوئی لمیٹیشن نہیں ہونا چاہیے. لیکن ابھی لمیٹیشن ہے. ہماری روح اگر چاہے کہ فوراً ابھی کربلا پہنچ جائے، نہیں پہنچ سکتی. اگر ہماری روح ابھی یہ چاہے کہ فوراً آسمانوں میں پہنچ جائے، نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ یہ جسم کے اندر فی الحال محدود ہے، قید ہے. قید ہے. ہمارا ذہن جا سکتا ہے، جی. ہم اپنا تصور کر سکتے ہیں، لیکن یہ روح اٹھ کے وہاں پر نہیں جا سکتی ہے. حالانکہ بہرحال اس کے اوپر کوئی انالیسس ہے کہ روح کس وقت بدن سے نکلتی ہے. مثلا سوتے وقت جو ہے کہہ سکتے ہیں ہماری روح تقریباً بدن سے ایک حد تک نکل جاتی ہے. خیر یہ اپنی تفصیلی بحث ہے جس کے اوپر کبھی اور انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے. کہنے کا مقصد ہمارا یہ تھا کہ انسان ایک ایسا وجود ہے کہ جو تمام چیزوں کا علم نہیں رکھتا ہے، صرف اس دنیا کا علم رکھتا ہے. حتیٰ ابھی جو انسان اتنی ریسرچ کر رہا ہے وہ ابھی تک کہ یہ بھی نہیں جان پایا ہے کہ جس طریقے کے ایک سیارے میں، جس طریقے کے ایک پلانٹ میں ہم رہ رہے ہیں جس کے اندر آکسیجن پایا جاتا ہے، کیا اسی جیسا کوئی اور پلانٹ بھی ہے جہاں پر آکسیجن پایا جاتا ہے؟ ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے. نہ ہمیں مارس کے بارے میں پتہ ہے، نہ ہمیں چاند کے بارے میں پتہ ہے. میں کچھ وقت پہلے اس حوالے سے مطالعہ کر رہا تھا، بتا رہے تھے کہ 36,000 سال اگر ہم لائٹ کی سپیڈ سے جائیں تو ایک کوئی ایسا سیارہ، ایک ایسا پلانٹ موجود ہے کہ جہاں پر یہ پاسبلٹی ہے کہ وہاں پر کیا چیز ہے، وہاں پر آکسیجن پایا جاتا ہے اور ہم لوگ اس دنیا کی طرح رہ سکتے ہیں. اللہ اکبر.
تو کہنے کا مقصد ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی کیا انسان یہ جان پایا ہے کہ اس وقت فلاں سیارے کے اوپر کیا ہے؟ نہیں جان پایا ہے، اتنی محنت کے بعد نہیں جان پایا ہے صرف ایک پلانٹ کے بارے میں۔ اب ہم تصور کریں کہ ہم فزیکل پلانٹ سے نکل کے عالم روحانیت کی طرف اگر جانا چاہیں، وہاں کے بارے میں کیسے انسان جانے گا کہ اس دنیا سے نکلنے کے بعد کیا ہوگا؟ تو لہٰذا انسان کا علم محدود ہے، اس کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ اب جب انسان کا علم محدود ہے، ادھر سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں انسان کے اندر ہمیشہ ترقی کا جذبہ پایا جاتا ہے، انسان کے اندر ہمیشہ عروج کا جذبہ پایا جاتا ہے، تو یہ ترقی کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ یہ ترقی تبھی ممکن ہو سکتی ہے کہ جب انسان کسی الہی ہدایت کا سہارا لے سکے۔ تب یہ ترقی ممکن ہو سکتی ہے کہ جب انسان ایک الہی رسی کو پکڑ لے، تب انسان کا یہ ضعف، یہ جہل دور ہو سکتا ہے کہ جب انسان الہی علم کو اپنا لے۔ تو لہٰذا ہدایت الہی ضروری ہے، اور انشاءاللہ اگر ہدایت کے اقسام کی طرف اشارہ کریں گے تو بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ہدایت الہی نہ ہوتی تو بہت سی چیزوں کی خلقت ہی نہ ہوتی۔ تو یہ اصل اس کا ریزن ہے کیوں ضرورت ہے۔ تو آپ اقسام بھی جیسے آپ نے اشارہ فرمایا، اس کی قسمیں کون کون سی ہو سکتی ہیں ہدایت کی؟ دیکھیے 4 طریقے قسمیں ہدایت کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی قسم، البتہ یہ علماء نے اس طریقے سے نام رکھے ہیں اس کے، سب سے پہلی ہدایت ہے وہ اس کو بولتے ہیں عام ہدایت، وہ ہے جو بہت زیادہ عمومی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ اس نے ہر چیز کو خلق عطا کیا ہے، اس کا وجود عطا کیا ہے اس کو، اور پھر ہدایت کی۔ یہ سورہ طٰہٰ کے اندر ان علینا للہدی، یہ 2 آیتیں اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ جو تمام چیزوں کو ہدایت کے بارے میں بات کری۔ یہاں پر ہدایت تقریباً خلقت سے، یعنی وجود جو ہے انسان کا، اصل وجود ہے، بالکل وہی ہدایت بھی تو ہے۔ اس کے اندر صرف انسان شامل نہیں ہے، اس کے اندر پتھر بھی ہیں، اشجار بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، سب لوگ شامل ہیں۔ دوسرا جو تمام مخلوقات، کیونکہ جب ہم سب لوگ کہتے ہیں تو یعنی سب انسان، یہ تمام مخلوقات شامل ہیں۔ دوسری قسم جو ہے وہ عام نہیں بلکہ عام ہے۔ یہ برال عربی کے ٹرمز ہیں، ہو سکتا ہے میں ناظرین کے لیے کبھی کبھی اس کے اندر وہ ہوتا ہو، یعنی ایک کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی جنرل ہے اور ایک جنرل ہے، یہ سیکنڈ لیول کا ہے۔ اس کے اندر انسانوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک وہ ہدایت ہے کہ جو تمام انسانوں کے لیے ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ڈسکرمنیٹ نہیں کرتا ہے کہ ہم اس انسان کو دیں، اس انسان کو نہ دیں۔ اس میں مثال کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں ارسال رسول اور انزال کتب، یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو دی ہے انسانوں کے لیے۔ جی یہاں پہ بہت ایک تفصیلی گفتگو ہے، میں ایک حد تک اس سے اشارہ کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کتاب نازل کی ہے، جب ہادی بھیجا ہے، جب نبی بھیجا ہے، تو ایسا نہیں کیا ہے کہ کہیں کہ ایک قوم کی طرف بھیجے گا، ایک قوم کی طرف نہیں بھیجے گا۔ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ہادی آنا ضروری ہے۔ آپ اس دنیا میں کسی بھی قوم کے اوپر ہاتھ رکھیں، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ عرب ہو، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، ان تمام لوگوں کے لیے، ان تمام اقوام کے لیے اگر ان کو ایک قوم کے طور پہ جانا جاتا ہے، ان کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی پیغمبر آیا۔ لیکن ہمیں تو یہ نظر آتا ہے زیادہ تر کہ وہ عرب میں آئے ہیں۔ جی عرب میں ہمیں کیوں نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن کے اندر جو 25 سے 30 تک کے جو انبیاء کا تذکرہ کیا گیا ہے، کیونکہ اسلام جزیرۃ العرب میں نازل ہوا ہے، لہٰذا انہی انبیاء کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو یہاں کے آس پاس میں آئے تھے، تاکہ ان کو محسوس کرنا، ان کو جاننا، ان سے کنیکٹ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ کیونکہ جب مصر کی بات ہو رہی ہے مثال کے طور پہ، تو مصر تک کے رسائی ہے، یعنی جا کر انسان کنفرم کر سکتا ہے کہ بھئی مصر کے اندر ایسا کچھ ہوا تھا نہیں ہوا تھا، اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کا نام لیا ہے کہ جو انہی آس پاس آئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ 1,24,000 پیغمبروں کو بھیج چکا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے پیغمبر کہاں گئے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اس میں سے کئی ہزار ایسے پیغمبر تھے کہ جو پیغمبر تبلیغی تھے، یعنی کسی پیغمبر نے کہا کہ آپ 5 لوگ جائیے فلاں خطے میں تبلیغ کریے، یعنی ایک جگہ اصل پیغمبر ایک جگہ ہے، ہاں، باقی انہوں نے اپنے نمائندے بنا کے بھیج دیا۔ لیکن اس کے باوجود 25 سے 30 کا عدد کہاں اور 1,24,000 کا عدد کہاں؟ تو لہٰذا ہم لوگ یہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ کسی مختلف اقوام جو دنیا میں ہیں وہاں تک کہ کوئی نہ کوئی ہادی نہ گیا ہو۔ تو لہٰذا قطعاً ہادی گئے ہیں، اور یہ ایک مفصل بحث ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہدایت کا سسٹم رکھا ہے، یہ تمام لوگوں کے لیے رکھا ہے، اور آپ اس کے حساب سے دیکھ سکتے ہیں حتیٰ قرآن کے اندر جو آیات آئی ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر عذاب نازل کرتا ہے، کب اللہ تعالیٰ روز قیامت کسی کے اوپر جو ہے عذاب نازل کرے گا یا اس کو سزا دے گا، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ جب تک کہ ہم نے کسی کو
اس تک کہ نبی نہیں بھیجا، اس تک کہ رسول نہیں بھیجا، کتاب نہیں بھیجی، تب تک کہ ہم اس کے اوپر عذاب نازل نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ارشاد فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم جب تک کہ کسی تک کہ رسول نہ بھیج دیں، ہادی نہ بھیج دیں، تب تک کہ ہم کسی کے اوپر عذاب نازل نہیں کرتے۔ کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ مثال کے طور پہ فرض کیجئے کہ ایک شخص اگر اس نے شروع سے لے کے آخر تک کے پہاڑ میں زندگی گزاری ہے، اس کو پوری دنیا کی کوئی خبر ہی نہیں تھی، جنگل میں دنیا گزاری ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی عذاب نازل کرے گا؟ نہیں، کوئی نہ کوئی کرائیٹیریا کے تھرو اس سے امتحان لے گا، اور اس امتحان میں اس کی ہدایت کرے گا پہلے، ہاں ہدایت کرے گا، اس کے بعد جا کر اس کو ہدایت کے مطابق اس کے آگے اس کے طرف اس کے ساتھ برتاؤ کرے گا۔ تیسری قسم وہ ہے کہ جس کے اندر ہدایت خاص ہے۔ ہدایت خاص کیا ہے؟ اس کے اندر مؤمنین کی طرف ہدایت ہوتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب ہدایت عام سب کے لیے ہے، اگر ایک انسان خاص ایفرٹ کر رہا ہے، اگر ایک انسان ہے کہ جو انزال کتب اور ارسال رسل کے مقابل میں اللہ تعالیٰ کے اس نعمت کا شکر ادا کر رہا ہے، ایمان اختیار کر رہا ہے، جا کر اللہ تعالیٰ کے اعمال انجام دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، اس سے رابطہ برقرار کر رہا ہے، تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے لیے خاص ہدایت ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، الذین اہتدوا زادہم ہدی، جن لوگوں نے ہدایت اختیار کی۔ کون سی ہدایت؟ وہ جو عمومی ہدایت تھی، یعنی جن لوگوں نے انزال کتب اور ارسال رسول کو اختیار کیا ہے، اس کو اپریشیٹ کیا ہے، اس کے اوپر عمل کیا ہے، زادہم ہدن، اللہ تعالیٰ ان لوگ کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ کہاں سے آیت بیان کی ہے میں نے؟ یہ سورہ محمد آیت نمبر 17۔ اور چوتھی قسم وہ ہے کہ جہاں پر آ کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بہت ہی خاص الخاص ہدایت ہے، اس کو اخص ہدایت بولتے ہیں۔ اخص ہدایت کے اندر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور جتنے بھی اوصیاء ہیں ان کی جو خاص ہدایت کی، ظاہر سی بات ہے اولیاء الہی، اولیاء الہی کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے۔ اولیاء الہی، اس میں ہم لوگ یہ نہ سوچیں کہ ہدایت کا مطلب یہ کہ وہ گمراہی پر ہیں، ان کو ہدایت کی ضرورت ہے، نہیں، ہدایت یہاں پر استمرار ہدایت کے معنی میں، یعنی یہ خاص ربط ہے خدا کے اور ان کے یعنی درمیان، ان کا آپس میں جو ایک کنیکشن ہے، جو وہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں کے درمیان کا ایک حلقہ وصل ہے، نقطہ اتصال ہے، اس کے اندر کنٹینیویشن کی ضرورت ہے۔ اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اشارہ کیا ہے۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، کہ جناب آدم کے بارے میں، اولئک الذین ہدی اللہ فبہداہ مقتدہ، وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، یعنی ائمہ کے بنسبت، اوصیاء کے بنسبت کہا جا رہا ہے سورہ انعام کے اندر۔ یا مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ائمہ کا لفظ جہاں پہ قرآن کے اندر سورہ انبیاء میں آیا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کے اندر ہدایت کا لفظ آیا ہے کہ یہ وہ حضرات ہیں، وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، ہدایت کی ہے ان کی۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ اوصیاء ہیں، یہ انبیاء ہیں۔ تو ہمارے پاس ہدایت کی 4 بڑی قسمیں بن گئی۔ ایک وہ ہدایت ہے جو سب چیزوں کو شامل ہے، ایک وہ ہدایت ہے جو سب انسانوں کو شامل ہے، ایک وہ ہدایت ہے جو خاص انسان یعنی مؤمنین اور مسلمین کو شامل ہے، اور ایک وہ خاص ہدایت ہے خاص الخاص کہ جو صرف انبیاء اور اولیاء کو شامل ہے۔ یہ 4 قسمیں ہدایت کی۔ قبلہ 2 اس طرح کے یعنی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جبکہ تھوڑی سی گفتگو بھی اس کے حوالے سے رہی ہے، جی جو تکوینی اور تشریعی ہے۔ جی ہدایت کی بھی جو ہے 2 قسمیں کی جاتی ہیں، ایک ہدایت تکوینی ہے اور ایک ہدایت تشریعی ہے۔ جی اس کے اوپر آپ کچھ روشن ڈالیں۔ جی دیکھیں، ہدایت تشریعی و تکوینی کا مطلب اس طریقے سے ہوتا ہے۔ تکوینی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر رہا ہے کہ انسان کے اختیار کو بیچ میں رکھ رہا ہے، ارادے کو بیچ میں رکھ رہا ہے، اس سے کہہ رہا ہے کہ تم اگر اس کو سلیکٹ کرو گے تو تمہیں ایک فائدہ ملے گا، اگر اس کو سلیکٹ نہیں کرو گے تو تمہیں فائدہ نہیں ملے گا۔ یہ تشریعی ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت بھیجی، ایک ارادہ انسان کو سامنے رکھا، پھر کہا کہ تم اگر اس چیز کو انتخاب کرو گے تو ہم تمہیں اس کا فائدہ دیں گے، اگر تم نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا تو ہم اس کو فائدہ تمہیں نہیں دے سکتے۔ یہ کہاں پر آتا ہے؟ یہ ہدایت تشریعی وہاں پر آ سکتی ہے جہاں پر کتابیں بھیجی گئی ہوں، نبی بھیجے گئے ہوں، انہوں نے آ کر ایک شریعت بیان کی ہو، یعنی جو 4 قسمیں ہم لوگوں نے بیان کی تھی اس میں سے تیسری قسم جو تھی، یعنی جو خاص ہدایت تھی، وہ ہدایت تشریعی کہلاتی ہے۔ یعنی وہ ہدایت تشریعی یعنی شریعت کے اکارڈنگ، شریعت کے نتیجے میں ایک ہدایت ہوتی ہے۔ لیکن ایک ہدایت وہ ہے کہ جو تکوینی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس نظام کائنات کو کچھ اس طریقے سے بنایا ہے کہ اس کے اندر کچھ چیزوں کو کچھ سہم ملنا ہے۔ نظام کائنات کو ایسے بنایا ہے کہ اب جو شہد کی مکھی ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ تم جا کے شہد کیسے بناؤ۔ نظام کائنات کو ایسے بنایا ہے کہ کچھ فطرتوں کو کچھ چیزوں میں ڈال دیا ہے
جانوروں کی ایک خاص فطرت بنا دی ہے، انسانوں کی خاص فطرت بنا دی ہے۔ تو یہ جو فطرت سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، یہ نظام کائنات میں جو انسان کے علاوہ دوسری چیزیں ایک طریقے سے عمل کر رہی ہیں، جن کے پاس ارادہ نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، ان تمام چیزوں کے بنسبت جو ہدایت ہے اس کو ہم لوگ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہدایت تکوینی کہہ سکتے ہیں۔ تو تکوینی ہدایت وہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ ارادہ بیچ میں نہیں رکھتا ہے، یعنی بغیر وہاں پہ کوئی ارادے کا تصور نہیں ہے۔ مثال کے طور پر پتھر کی بنسبت، جانوروں کی بنسبت، اشجار اور پیڑ پودوں کی بنسبت، ان میں جو ہدایت پائی جاتی ہے، جو خلق اللہ نے عطا کی ہے ان لوگوں کو جو رہنمائی کی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں تکوینی ہیں۔ اور جو شریعت کے اکارڈنگ ہدایت ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ کہا ہے، کچھ ریکوائر کیا ہے، سامنے والے سے کہا ہے کہ تم اس چیز پہ عمل کرو، اس چیز سے دور رہو، پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو ہدایت دیتا ہے اس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں ہدایت تشریعی۔ اگر اجازت دیں تو میں ایک پوائنٹ اور یہاں پر بیان کروں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی جو سنتوں کی بات ہم لوگوں نے کی تھی، سنن الہی کے بارے میں، ہم لوگوں نے کہا تھا کہ سنن الہی میں سے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ کچھ سنتیں ایسی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، کچھ قانون ایسے ہوتے ہیں کہ جو ابتدائی ہوتے ہیں، اور کچھ قانون ایسے ہیں جو بدلے والے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ انہی 4 قسموں میں، ہدایت کی جو 4 قسمیں ہیں، اس کے اندر اس پہلو کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی ہدایتیں مقید ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ہدایتیں مطلق ہیں، یعنی کوئی شرط نہیں ہے، کوئی شرط نہیں یا اس کے لیے کچھ شرائط ہے۔ تو ہم لوگ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی جو سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کا قانون رکھا ہے، اس قانون کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہیں سے کوئی شرط و قید و بند نہیں رکھا ہے۔ ایسا نہیں کہا ہے کہ ہاں اگر یہ پیڑ ہے مثال کے طور پہ، اگر یہ ہمارے سامنے جھکے گا تبھی ہم اس کو جو ہے آگے بڑھنے کی اجازت دیں گے، یعنی عمومی جو ہے اس میں کوئی شرط نہیں، کوئی شرط نہیں ہے۔ یعنی ہدایت کے اندر جو عمومی ہدایتیں ہیں اس کے اندر کوئی شرط نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اگر انسان ہو، اگر ہمیں مانو گے تبھی ہم تمہارے بارش نازل کریں گے، نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت ہدایت جو ہے، سنت ہدایت کا ایک پہلو ایسا ہے کہ جس کے اندر کوئی شرط و قید نہیں ہے۔ یہیں سے میں ایک اشارہ کر دوں کہ جو اضلال والی سنت ہے، یعنی گمراہ کرنے والی جو سنت ہے، وہ سنت جو مطلق نہیں ہے۔ اب یہاں سے میرا خیال ہے تھوڑا بہت ایک وہ جواب کی جس کا انتظار ناظرین کر رہے تھے کہ گمراہ کرنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، ہم بتا دیں کہ یہ وہ جو گمراہ کرنے والی جو سنت اللہ تعالیٰ کی ہے وہ مطلق نہیں ہے۔ سب کو گمراہ کرنے والی بات یہاں پر نہیں ہے، لیکن ہدایت کرنا سب کو ہدایت کرنے والی بات ہے۔ تو لہٰذا ہدایت کے حوالے سے اس چیز کی توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ جی قبلہ، یہ جو ہدایت کا قانون ہے یہ مستقل قانون ہے یا کچھ دوسرے قوانین ہیں جن کے ساتھ؟ جی دیکھیے اللہ تعالیٰ کی جو سنتیں ہیں، سب سے پہلے تو میں نے اس چیز کا اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ایک دوسرا قانون اللہ تعالیٰ کا جو ایک سنت ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اقوام کے اوپر ہمیشہ ہادی، نبی، رسول، کتابیں بھیجتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں اللہ تعالیٰ پیغام نہ پہنچائے اور پھر آگے آپ سے کیا کہے کہ آپ بتائیے آپ نے یہ عمل کیوں نہیں کیا۔ جن لوگوں تک کہ پیغام نہیں پہنچتا ہے، مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، وہ اپنی ماں کی پیٹ میں کسی ریزن کی وجہ سے فرض کیجئے وہ دنیا سے چلا جائے، کیا اللہ تعالیٰ روز قیامت اس بچے سے پوچھے گا تم نے صحیح عمل کیوں نہیں کیا اور صحیح عمل کیوں کیا، تمہارا اعمال کیا ہے، حساب کتاب کیا؟ نہیں، کیونکہ ابھی تک کہ اس تک کہ پیغام ہی نہیں پہنچا تھا، ابھی تک کہ اس تک کہ کوئی کتاب ہی نہیں پہنچی تھی، کوئی رسول ہی نہیں پہنچا تھا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کی بنسبت ایسا کوئی سوال نہیں کر سکتا ہے۔ ایک انسان ایسا ہے کہ جو کبھی بھی نبی، پیغمبر، ہادی کے سامنے ہی نہیں آیا، اس نے جتنی بھی تلاش کی، مثال کے طور پر ہم لوگ تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ جناب سلمان فارسی کی ذات کو آپ دیکھیے، جناب سلمان فارسی وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے کئی دین کو بدلا ہے، پھر جا کے وہ اسلام تک کے پہنچے ہیں۔ یعنی اپنی پوری زندگی میں مسلسل وہ ریسرچ کر رہے تھے۔ وہ پہلے مثال کے طور پہ فرض کیجیے زرتشت تھے، پھر جا کے وہ کسی اور دین کو انہوں نے انتخاب کیا، ان کو وہ سمجھ میں آیا کہ وہ دین بھی کامل نہیں ہے، پھر اسی طریقے سے اسلام تک کے پہنچے، یہاں تک کہ ان کو یقین ہو گیا کہ یہی وہ دین ہے جس کی میں تلاش کر رہا تھا۔ ایک انسان ہے کہ جو تلاش کرتا ہے، اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے، جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں جناب سلمان فارسی جب انہوں نے اسلام اختیار کیا تو وہ کافی سن رسیدہ تھے، تو لہٰذا ایک انسان ایسا ہے کہ جو اپنی پوری زندگی اس چیز کے اوپر لگا دیتا ہے کہ کسی طریقے سے ہم حقیقت تک کے پہنچ جائیں۔ لیکن ایک انسان ایسا ہے کہ جو اس طریقے کا کام نہیں کرتا ہے، ایک حد تک کہ عرفی طور پہ، عقلی طور پہ جو ضروری ریسرچ ہے وہ کرتا ہے لیکن نہیں پہنچ پاتا ہے۔ اسی زمانے میں آپ تصور کریے اگر اس زمانے میں چین میں کوئی رہ رہا تھا، اگر اس زمانے میں مثال کے طور پہ ہندوستان میں کوئی رہ رہا تھا، یقیناً اس پہلے دن جب رسول گرامی اسلام نے آ کر اعلان کیا ہے کہ ہم دین اسلام کے نبی ہیں، اس پہلے دن تو وہاں پر کوئی نہیں پہنچ پایا ہوگا۔ تو لہٰذا وہ شخص اس دن اگر مر گیا ہو تو کیا وہ غلط دین پر مرا ہے یا صحیح دین پر مرا ہے؟
اگر رسول گرامی اسلام اس معاشرے میں موجود ہیں لیکن ابھی 40 سال پورے نہیں ہوئے ہیں، ابھی تک کہ آپ نے اعلان نہیں کیا ہے کہ اسلام یہیں پہ کوئی مر جاتا ہے، یہیں پہ کوئی مر جاتا ہے، تو کیا یہ غلط دین پہ مر رہا ہے، صحیح دین پہ مر رہا ہے؟ تو کون سا، اس کو کیسے آ کر ہم اینالائز کریں گے؟ اگر اس نے اپنی پوری ذمہ داری کی ہوگی، اگر اس نے اپنی تحقیق مکمل کر رخی ہوگی، یا مثلا اس سے پہلے جو انبیاء تھے، جو اس سے ادیان پہلے، تھے، ان کے اوپر اگر یہ عمل کر رہا تھا، عمل کر، کیونکہ اسی زمانے میں دین ابراہیمی جو تھا، جناب ابراہیم کا جو آئین تھا، ملت ابراہیم کی، جس سے اشارہ بھی ہوا ہے قرآن کے اندر، اگر کوئی اس کے اوپر عمل پیرا تھا تو وہ اس وقت کا موحد فرقہ تھا، رسول گرامی اسلام کے اعلان کرنے سے پہلے، یعنی رسول گرامی اسلام کے گھر والے جتنے بھی تھے وہ تقریباً ملت ابراہیم کے اوپر ہی قائم تھے۔ تو لہٰذا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس زمانے کے اعتبار سے اگر اس نے پوری ریسرچ کی ہو، اس نے اپنا پوری محنت کر کے وہ اپنا جو آخری مرحلہ وہاں تک کے پہنچایا ہو اور وہ اس دنیا سے چلا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مستضعف کے عنوان سے جانے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اگر یہ نہیں کہے گا تم نے غلط انجام دیا۔ میں ایک جگہ پہ بہت ہی اچھا جملہ پڑھ رہا تھا، میں اجازت دیں تو میں اس کو بیان کر دوں۔ ایک جگہ پہ ایسا لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم دنیا کے سب سے بہترین بنیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کی بنسبت سب سے بہترین بنے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم پوری دنیا گھوم کے جاؤ، تمہیں حقیقت جب تک کہ نہ ملے تب تک کہ تم نہ بیٹھو، لیکن نہیں، اپنی بنسبت، اپنی قدرت کی بنسبت، اپنی پہنچ کی بنسبت اپنی تحقیق پوری کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ دوسروں کے لیے بھی نہیں بلکہ ہم لوگ کے لیے بھی ہے اس وقت۔ یعنی اگر کوئی انسان اسلام ابھی تک اختیار نہیں کر پایا ہے تو اپنی جگہ پر یہ بات اب مکمل ہے، لیکن ابھی ہم لوگ کے لیے بھی صادق ہے یہ بات۔ کیوں؟ ہم لوگ سے اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہ رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک دم جو ہے زحمت میں ڈال کے اور مضیقے میں ڈال کے ہم صبح شام صرف عبادت کرتے رہیں، نہیں، لیکن ہم لوگ سے یہ چاہ رہا، اور مثال کے طور پہ ہم صبح شام ادھر ادھر بھاگتے جائیں اور جہاں تک کہ ہمیں پورا علم نہ مل جائے، نہیں، ایسا نہیں چاہ رہا اللہ تعالیٰ۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہ رہا ہے کہ جتنی مقدار میں عرفی طور پہ ہماری قدرت ہے، عرفاً ہم سے یہ کہا جائے کہ بھئی ایک انسان اتنی محنت کرنے کے بعد اس کو مایوس ہو جانا چاہیے، ایک انسان اتنی محنت کرے تو اس نے اپنی ذمہ داری پوری نبھا لی ہے، بالکل، تو اتنی ذمہ داری ہماری بنتی ہے، چاہے قرآن کی بنسبت، چاہے اہل بیت علیہ السلام کی بنسبت، چاہے اعمال دینی اور تعلیمات دینی کی بنسبت۔ بالکل، اور وہ اعلان بھی کیا گیا نا کہ تمہاری ذمہ داری اتنی ہے کہ وَلَنَّهْدِيَنَّ سُبُلَنَا، بالکل، یعنی ہدایت ہم کریں گے، ہم ہدایت کریں گے، آپ اپنی جو ہے اپنی محنت کریں۔ بالکل بالکل۔ تو یہ وہ کچھ قوانین تھے کہ جو ہدایت کے قانون سے ریلیٹڈ ہیں، اور یقیناً ہدایت سے ایک بہت زیادہ ریلیٹڈ قانون جو ہے وہ ہے سنت ابتلا، یعنی اللہ تعالیٰ ہدایت سے پہلے، کچھ ہدایتوں سے پہلے دیکھنا چاہتا ہے آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے یا نہیں، اس کے بعد ہدایت کرتا ہے، کہ جو انشاءاللہ کسی اور موقع پہ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ قبلہ، آپ سے اجازت چاہتے ہیں چونکہ مزید وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ خدا حافظ۔ خدا ناظرین، آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے اور پروگرام کے آخر تک آپ نے جو ہے ہماری گفتگو کو، ہمارے مہمان کی گفتگو کو سنا۔ امید ہے کہ ہر پروگرام کی طرح یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہدایت کے موضوع پر بہت ہی اہم گفتگو رہی کہ خداوند متعال اگر ہدایت کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ دیکھیے، ہم اس حصے میں ہیں کہ ہم یعنی ایک ہدایت خاص جو ہے وہ ہمارے سپرد کی گئی ہے، چونکہ ظاہر مومنین میں سے ہیں، ہم نے خدا کا واقعاً ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس دائرے میں ہیں کہ کم سے کم ہم نے اس کی ہدایت قبول کی ہے۔ تو پھر جس کی جتنی ذمہ داری ہوتی ہے، یعنی جس کا جو مرتبہ ہوتا ہے، اسی اعتبار سے اس کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، تو یہی ہے، اگر ہم یہاں پر ہیں تو ہمیں اس کو باقی بھی رکھنا ہے اور پھر اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے، اپنی ذمہ داری کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ ہماری ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ یعنی کہ جیسے ہمارے مہمان نے اشارہ بھی کیا کہ ہم جو ہیں بالکل آخری منزل تک پہنچ جائیں، نہیں، یہ پہنچنا نہ پہنچنا، کہاں پہنچانا، یہ خدا کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ جو موجودہ وقت میں ہماری ذمہ داری ہے، جو وسائل ہمارے پاس ہیں، جو قوت ہمارے پاس ہے، اس کو بروئے کار لا کر اپنی ذمہ داری کو ادا کر سکیں۔ ناظرین، بہت شکر گزار ہیں آپ کے، آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔